اگلا سوال، ایک بہن شور کوٹ سے پوچھتی ہیں کہ میرا 3 سال کا بیٹا ہے جو کہ بہت زیادہ ضد کرتا ہے۔ مجھے میری ساس نے کہا ہے کہ اس کو کسی بزرگ سے تعویذ لا کر پہنا دو، ضد نہیں کرے گا۔ مفتی صاحب رہنمائی کر دے کہ بچوں کو شرعاً تعویذ پہنانے کے بارے میں اسلام کا کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعویذ اگر قرآنی آیات پر یا احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشتمل ہو تو اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، پہننا جائز ہے۔ آپ احادیث کا اگر مطالعہ کریں تو وہاں پر بھی اس چیز کا تصور ملتا ہے، اس کے بارے میں تعلیمات ملتی ہیں، لیکن تعویذ لٹکانا اور اس کو مؤثر حقیقی جان لینا یہ جائز نہیں ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں جس طرح کہ دم کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اصحاب سے دم کرنا منقول ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ کے آپ نے دم کیا اور اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی۔ یاد رکھیں، کوئی بھی عمل کرنا جو قرآن و سنت سے ہو یہ انسان کے بس میں ہے، لیکن اس میں شفا پیدا کر دینا، تاثیر اس کے اندر پیدا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ کو جانا جائے، اور ان چیزوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہونے کے لحاظ سے گمان کر لینا، یقین کر لینا یہ جائز امر ہے۔ اگر کوئی تعویذ کسی ایسی عبارت پر مشتمل ہو کہ جو قرآن و سنت کے مخالف ہو، جیسا کہ معاذ اللہ الٹا قرآن پاک لکھنا یا کوئی بھی ایسی چیز جو قرآن و سنت کے منافی ہو، تو وہ غلط ہے، مذموم ہے، حرام ہے۔ لیکن اگر قرآنی آیات پر مشتمل ہو اور اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے حوالے سے ہو تو ایسا تعویذ پہنانا جائز ہے، اور امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس کلام کے اندر اثر پیدا فرما دے اور بچے کو شفا مل جائے۔ بعض عاملین کے پاس اگر ہم جاتے ہیں تو تعویذ میں نمبرز لکھے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی قرآن پاک کے حروف کی تعداد ہے یہ، اور بعض لوگ تو یہ بھی نہیں بتاتے کہ قرآن پاک کے حروف کی تعداد ہے، تو پتہ نہیں اب وہ شرکیہ الفاظ ہوتے ہیں، غیر اسلامی الفاظ ہوتے ہیں، ان کو تعویذ بنا کر پہننا لٹکانا جائز ہوگا؟ دیکھیں، قرآن مجید فرقان حمید سے ہی تمام علوم نکلتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے حروف ابجد۔ تو ایسے اعداد کا لکھنا اور اس میں یقین یہ کرنا کہ یہ قرآنی تعلیمات میں سے ہے، اور واقعی اگر ایسی بات ہو تو اس کے پہننے میں، لکھنے میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو اس کے بارے میں علم ہی نہیں کہ لکھا کیا ہے اور کیا چیز ہے، اور اس کو مؤثر حقیقی جان لینا، یہ جائز نہیں ہوگا۔ بہرحال جو قرآن و سنت سے تعلیمات ملی وہ ہم نے پوری ایمانداری کے ساتھ آپ کے گوش گزار کر دیں۔ آپ احباب کو اختلاف رائے رکھنے کا بالکل حق ہے، ہم کسی پر بھی اپنی رائے کو تھوپتے نہیں، کسی پر بھی اپنی رائے کو ٹھونستے نہیں۔ ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہماری رائے پر ہی عمل کیا جائے، کسی کا اگر اس میں اختلاف ہو تو اپنے اپنے مسالک کے لحاظ سے وہ عمل کر سکتے ہیں۔ ہم جو بھی ایمانداری کے ساتھ ہمارے پاس چیزیں قرآن و سنت سے ملتی ہیں وہی آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ اچھا، بعض لوگ تعویذ میں بزرگوں کے بنائے ہوئے الفاظ لکھ دیتے ایسا تعویذ لٹکانا بھی جائز ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ شان عطا فرماتا ہے کہ جو منہ سے نکال دیں، اصل تو چیز ہے اللہ تعالیٰ ہی مؤثر حقیقی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کی زبان سے نکلے ہوئے جملے میں یہ تاثیر پیدا کر دے تو اس میں کوئی بعید بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو یہ عطا فرما دے۔ تعویذ کے حوالے سے کچھ لوگ پانی پر دم کر کے دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی اس پانی کو پلا دیا جائے، تعویذ لکھ کے اس کو پانی کے اندر حل کر کے دیتے ہیں، یہ پلا دیا جائے۔ تو اس میں بھی یہ بات یاد رکھیں، اگر وہ چیز اللہ تعالیٰ کے ناموں پر مشتمل ہے تو اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ناموں کے اندر یہ تاثیر پیدا فرما دیتا ہے کہ اس سے شفا مل جاتی ہے۔ اور یاد رکھیں، دوا بھی جو ہم کرتے ہیں نا، دوائی بھی کسی سے لیتے ہیں تو اس کے اندر بھی شفا تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، وگرنہ دوا کا استعمال کرنا اور دوا کو کوئی مؤثر حقیقی جان لے، کہے جی میں پیناڈول کھاؤں گا اور پیناڈول ہی مجھے شفا دے گی، یہ غلط ہے۔ ہاں، یہ کہنا کہ پیناڈول کے سبب سے مجھے شفا ملی، شفا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، یہ نظریہ اسلام دیتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ کسی لفظ کے اندر تاثیر، مثلاً اس مسئلے کو نا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ آپ نے اس طرح واضح فرمایا۔ کسی نے جب اعتراض کیا نا کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں کیسے تاثیر ہو سکتی ہے، تو آپ نے بڑی محفل میں نا اس کی جانب متوجہ ہو کر
تو آپ نے کوئی ایسا جملہ ارشاد فرمایا کہ جو اس کے دل پر اتنا اثر ہوا. مثال کے طور پر انہوں نے خر کا لفظ بولا، تو خر عربی میں کہتے ہیں گدھے کو. تو جب یہ جملہ بولا بڑی محفل کے اندر ایک بندے کو، تو اس کے جسم میں ایسی تاثیر ہوئی کہ پسینہ نکلنا شروع ہو گیا. تو آپ نے پھر اس مسئلہ کو سمجھایا. آپ نے کہا کہ اس لفظ کی تاثیر دیکھو تمہارے دل کے اوپر کتنی ہوئی ہے کہ تمہارے جسم سے پسینہ نکلنا شروع ہو گیا. تو جب اللہ کا نام ہو اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہو اور اس کے اسماء الحسنہ میں سے کوئی نام ہو، تو اس کی تاثیر کیوں نہیں ہوگی؟ یقیناً ہوگی، اور اس سے یقیناً ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا. ایک بہن